الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے نبی کا میلاد ہوتا رہے گا نبی کا میلاد ہوتا رہے گا نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا حاضرین محتشم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے زندگی میں پھر ایک بار محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائی اور دیکھو کہ سال گزرتے ہوئے خبر نہ ہوئی یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو بہرکیف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پیاری محافل سجانا ان میں آنا اور شامل ہونا یہ بہت بڑی عظیم سعادت ہے کسی کی کوئی ذاتی کوشش نہیں نہ کسی کا کوئی ذاتی کمال ہے آپ تشریف لائے آپ کا کوئی ذاتی کمال نہیں میں ناچیز حاضر ہوا میرا کوئی ذاتی کمال نہیں وہی بات جو مشہور اور زبان زد عام ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں پیچھے بچے اندر تھا تو میں اور آپ اللہ کی توفیق سے اس پیاری مقدس روحانی بابرکت محفل میں حاضر ہیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک جملہ تلاوت کی ارشاد خدا بندی ہے کہ هو الاول والآخر وہی ذات اول بھی ہے اور وہی ذات آخر بھی اس میں دو چیزیں شامل ہیں کہ هو الاول والآخر سے مراد اللہ کی ذات بھی ہے هو الاول والآخر سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات بھی ہے سبحان اللہ اگر کوئی پوچھے کہ ایک ہی بات اللہ کے لیے اور ایک ہی بات نبی کے لیے کس طرح تم بیان کرتے ہو تو شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت شریف کے دیباچے کے اندر لکھا کہ هو الاول والآخر یہ اللہ کی صفت ہے اور هو الاول والآخر یہ ہمارے آقا کی نعت ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی اگر ذہن مطمئن نہ ہو تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کا وہ حصہ تلاوت کیجیے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رؤوف بھی اللہ کا نام ہے رحیم بھی اللہ کا نام ہے
اللہ نے یہ دونوں اپنے نام اپنے محبوب کو بھی عطا فرمایا میں بھی رؤوف ہوں اور میرا محبوب بھی رؤوف ہے، میں بھی رحیم ہوں میرا محبوب بھی رحیم ہے۔ هو الاول والآخر، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب اس سے پردہ اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ بڑی محبت سے سنیں اور توجہ رکھیں۔ نگاہ عشق و مستی سے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ قربان جائیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی سوچ، فکر، علم و ادب پر، جنہوں نے ایک ہی جملے کے اندر کئی شانیں سرکار کی بیان کر دی۔ اب تو لاہور میں بڑے بڑے نئے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں، ان ڈاکٹروں کی سوچ دیکھو اور علامہ اقبال کی سوچ دیکھو۔ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو روحانی طور پر کسی کا علاج کر کے اسے شفا دے دے، اگر ایسا نہیں تو ڈاکٹر تو بے شمار ہیں، گلی گلی میں ڈاکٹر ہیں، محلے محلے میں ڈاکٹر ہیں، اور ان ڈاکٹروں میں سے ڈنگر ڈاکٹر بھی ہیں۔ سو ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ لوگوں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کمال جائیں الفاظ کے چلاؤ پر، قربان جائیں ان کی سوچ پر، اور قربان ہیں ہم ان کی فکر پر کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت اور ایک شعر کے اندر سمندر سمو دیا، اور زبان طاہر سے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی جس پر آج دن تک اہل علم و ادب خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ارشاد فرمایا والاول والآخر، میرے محبوب اول بھی ہیں میرے محبوب آخر بھی ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، فاحببت، تو مجھے محبت ہوگی۔ کس چیز کی محبت ہوئی؟ ان عرف، کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو میں نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سرکار خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اول اور آپ کا سب سے پہلے خلق ہونا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ تو یہ شعر مل کے پڑھ لیا کریں، اس میں توجہ بھی رہتی ہے، شمولیت بھی ہوتی ہے، اور ایک
بہترین لطف اور کیف ملتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا، والخلق کلہم من نوری، اور پھر ساری مخلوق کو اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ ہم گناہ گاروں پر یہ احسان ہے کہ ہم سب نبی پاک علیہ السلام کے نور پاک کا ایک حصہ ہے۔ حاضرین محتشم، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مصدر کائنات ہیں۔ یہ دو چار جملے سنیے اور ان پر غور کیجیے۔ ہمارے آقا مصدر کائنات ہے، ہمارے آقا فخر موجودات ہیں، ہمارے آقا باعث ایجاد عالم ہیں، ہمارے آقا جان جہاں ہیں، ہمارے آقا روح کائنات ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، ساتھ ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ پھر کہہ دو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ نیلگوں آسمان کی چھت میں کبھی نہ بناتا۔ یہ آسمان کی نیلگوں چھت بنی ہے تو آمینہ کے لال کے دم قدم سے بنی ہے۔ تو پھر کہہ دو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ایک اگلی روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ محبوب لولاک لما خلقت الدنیا والآخرہ، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ یہ بزم کائنات کی سج دھج ہوتی اور نہ ہی بزم آخرت کا سٹیج لگتا۔ اگر کل قیامت کے دن بزم آخرت کی سج دھج کر کے آپ کو مسجد پر بٹھایا جائے گا اور اس دنیا کی یہ ساری رنگینیاں اگر ہیں تو اے محبوب یہ آپ کے دم قدم سے ہیں۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین بناتا اور نہ ہی آخرت کو بناتا۔ یہ سب کچھ ہے تو محبوب تیرے دم قدم سے ہے۔ تو پھر کہہ دو کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ارشاد فرمایا کہ محبوب لولاک اگر آپ نہ ہوتے تو لولاک لما خلقت الدنیا، میں دنیا کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اور اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو لولاک لما اظہرت الربوبیہ، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو پھر کہہ دو کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو۔ جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہمارے آقا مصدر کائنات ہے، ہمارے آقا باعث ایجاد عالم ہے، ہمارے آقا منبع کائنات ہے، ہمارے آقا فخر ایجاد ہے، ہمارے آقا علیہ السلام باعث ایجاد عالم ہے، ہمارے آقا جان جہاں ہے،
ہمارے آقا روح کائنات ہے۔ اس بزم کائنات کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ روح کائنات ہیں۔ آپ جانتے ہیں روح ہر چیز کی اصل ہوتی ہے، ہر چیز میں روح ہو اس چیز کی بقا ہوتی ہے۔ روح نکل جائے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے تن بدن کے اندر روح ہے، میرے ہاتھ کام کر رہے ہیں، میرے جسم کے اندر جان ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے تن بدن میں جان ہے، میرے کان سن رہے ہیں، میرے جسم میں جان ہے، میرے دل کی دھڑکن ہے، میرے جسم میں جان ہے، میرے دماغ کی سوچ ہے۔ اگر یہ جان نکل جائے، ہاتھ ہوں گے حرکت نہیں ہوگی، جان نکل جائے آنکھیں ہوں گی دیکھنے والی قوت نہیں ہوگی، میرے ڈھانچے سے یہ جان نکل جائے کان ہوں گے سننے کی قوت نہیں ہوگی۔ اگر یہ جان نکل جائے پیکر خاکی کے ہاتھ ہوں گے لیکن پکڑنے کی قوت نہیں ہوگی۔ جس طرح کسی چیز سے جان نکل جائے وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے، اس بزم کائنات کی سج دھج اور بزم کائنات کے نظام کا چلنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس بزم کائنات کی روح آمینہ کے لال ہے۔ روح کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس پر سمجھنے کے لیے ایک مشہور بات میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں۔ آپ سب نے سنا ہے جب سرکار معراج سے واپس آئے نا تو کنڈی مبارک ہل رہی تھی، وضو کا پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ادھر سال ہا سال بیت گئے، واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی وضو کا چل رہا ہے، بستر گرم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کر عالم بالا کے اندر قدم رکھا، پانی وہیں رک گیا، نبض کائنات وہیں رک گئی اور جان کائنات وہیں رک گئی اور بستر کی حرارت وہیں ٹھہر گئی، اور جتنا زمانہ سرکار وہاں رہے سو رہے، جب واپس تشریف لائے تو جان جہان واپس آ گئی، روح کائنات لوٹ آئی تو پانی چلنے لگا اور کنڈی ہلنے لگی، بستر کی حرارت واپس آ گئی۔ اس لیے کہ ہمارے آقا جان جہاں ہیں، ہمارے آقا جان کائنات ہیں، ہمارے آقا روح کائنات ہیں۔ تو پھر کہہ دو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حاضرین محتشم، ہمارے آقا علیہ السلام آپ اول بھی ہیں، آپ آخر بھی ہیں۔ آپ کا اول اور آخر ہونا یہ نبی کریم علیہ السلام کی نعت ہے، آپ کی یہ نعت ہے اور اللہ کی یہ صفات ہے۔ اگر کوئی اس بات پر اعتراض کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، روکتا ہے، دیکھو جی سنی نبی کو خدا سے ملا دیتے ہیں، دیکھو جی یہ کہتے ہیں کہ هو الاول والآخر، اللہ بھی ہے، هو الاول والآخر، ہمارے نبی بھی ہیں، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ دیکھو سنی شرک کی تعلیم دیتے ہیں، دیکھو سنی لوگوں کو شرک پر اکساتے ہیں، شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، ہم جب طلب دم میں دم ہے، جب طلب جان میں جان ہے، ہم اپنے آقا کو هو الاول والآخر کہتے رہیں گے، اپنے آقا کو هو الاول والآخر مانتے رہیں گے۔ حاضرین محتشم، ہمارے نزدیک اللہ بھی هو الاول والآخر ہے، اللہ کے محبوب بھی هو الاول والآخر ہیں، ہمارے آقا بھی هو الاول والآخر ہے، ہمارے آقا بھی اس شان کے مالک ہیں اور اللہ بھی هو الاول والآخر کی شان کا مالک ہے۔ اللہ ہو کر هو الاول والآخر ہے، وہ خالق ہو کر الاول والآخر ہے،
وہ رزاق ہو کر هو الاول والآخر ہے، وہ مالک ہو کر هو الاول والآخر ہے، وہ رب ہو کر هو الاول والآخر ہے، وہ معبود ہو کر هو الاول والآخر ہے، سرکار مخلوق ہو کر هو الاول والآخر ہے۔ وہ اپنی خدائی میں اول ہے، حضور اپنی مصطفائی میں اول ہے۔ تو پتہ چلا نعرہ رسالت، نعرہ والدحا۔ تو حاضرین محتشم، سرکار کے میلاد پر اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے عالم دنیا پر تشریف لانے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے میلاد منایا، لوگ کہتے ہیں نا میلاد کس نے منایا؟ تم صحابہ کی بات کرتے ہو، صدیق اکبر کی بات کرتے ہو، عمر ابن خطاب کی بات کرتے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید سے یہ حصہ میں نے اس لیے انتخاب کیا، اور اس پر کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، آپ اس کے ترجمے سے ہی کافی استفادہ حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ قرآن ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور یاد کرے۔ جب اذ آتا ہے تو اذ کا معنی ہوتا ہے اذکر، یاد کرو۔ اپنے محبوب کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب یاد کرے، کس چیز کو یاد کرے؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے انبیاء کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ان سے پکا وعدہ لیا، یعنی سب انبیاء کو اکٹھا کیا، جسم نہیں تھے، روحوں کو اکٹھا کیا، سب انبیاء جمع ہوئے، پھر اللہ نے ان سے عہد لیا۔ میثاق کہتے ہیں بہت پکا وعدہ۔ یہ پکا وعدہ کس طرح لیا؟ آپ اس پر غور کرتے جائیں تو بہت ہی پیاری سرکار کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز آپ دیکھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے انبیاء سے پکا وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ اے گروہ انبیاء، جب تمہیں کتاب دی جائے اور حکمت عطا کر دی جائے، کتاب و حکمت کے تم وارث بن جاؤ، کتاب بھی تمہارے پاس ہو، حکمت بھی تمہارے پاس ہو۔ جب کتاب و حکمت تمہیں دی جائے پھر کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس اگر میرا رسول آ جائے تو کیا کر، وہ رسول کس شان کی مالک کا ہوگا؟ مصدق لما معاکم، وہ تمہارے پاس تمہارے دین، تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے۔ اپنی کتابوں کو، اپنے طریقے کو، اپنی شریعتوں کو ترک کر دینا ہے، میرے محبوب پر ایمان لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد کرنی ہے۔ آگے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے انبیاء علیہ السلام کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ بھاری بوجھ اٹھاتے ہو۔ بڑی تاکید کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے کہ اے انبیاء کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور یہ بھاری بوجھ اٹھاتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے بیک زبان کہا کہ یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ اب اقرار پکا ہو گیا، اللہ نے اقرار دے لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں بات رک جاتی، آگے کوئی بات نہ چلتی، لیکن آگے بات مزید چلتے ہوئے ارشاد فرمایا، قَالَ فَاشْهَدُوا، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔
یار کوئی دنیا کی محفل پر یا پنجائت نہیں کہ یہ لوگ وعدہ بھول جائیں گے، انبیاء ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے پکا وعدہ کر لیا ہے اور بھاری بوجھ اٹھا لیا ہے، تو تم اب کیا کرو؟ فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَاكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی ان گواہوں کے اندر شامل ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میلاد ہے، اس کو میلاد کہتے ہیں، جو اللہ نے انبیاء میں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، یہی میلاد ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا مَعَاكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ان گواہوں کے اندر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اور سن لو فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، آگے کوئی گنجائش تو نہیں تھی، لیکن پھر فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو یہ عہد کرنے کے بعد، بھاری بوجھ اٹھانے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، ایک دوسرے پر گواہ بننے کے بعد اس عہد کو توڑ دے گا، میں اس کو گروہ انبیاء سے نکال دوں گا۔ پتہ چلا کہ انبیاء کو نبوتیں اور شانیں ملی ہیں تو آمنہ کے لال کے صدقے ملی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر آمنہ کے لال کا دامن کرم چھوڑ دیں تو وہ سب کے سب انبیاء کی صفوں سے نکل جائیں۔ تو یہ چند آیات بینات میں نے عرض کی کہ میلاد پاک کا یہ ثبوت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے، اور یہ اسی اولیت کا اعلان ہے کہ جب گروہ انبیاء کو اکٹھا کیا، انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے پھر ان میں یہ میلاد بنایا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ اسی جلسے کی طرف اشارہ ہے، یہ اسی عہد میثاق کی طرف اشارہ ہے، یہ اسی عہد میثاق کو علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے آقا اول بھی ہیں اور ہمارے آقا آخر بھی ہیں۔ ہر وہ شے جو اول ہوتی ہے وہی شے آخر ہوتی ہے۔ حاضرین کرام، ایک بندہ ہاتھ میں آم کی گٹھلی لے کے گزر رہا تھا۔ دوستوں نے پوچھا یہ آم کی گٹھلی کدھر لے جا رہے ہو؟ کہا کہ میں ایک زمیندار ہوں، اپنی زمین کے اندر اسے کاشت کروں گا۔ اس نے آم کی گٹھلی زمین کے اندر کاشت کی۔ چند دنوں کے بعد ننھا سا پودا نکلا، وہ پودا پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس نے اس پودے کی آبیاری کی، دیکھ بھال کی، وہ بڑھتے بڑھتے پودا تن آور درخت بن گیا۔ درخت بننے کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ اس پر بور لگا، پھل لگا، آم لگے۔ وہ آم آہستہ آہستہ دانے بڑے ہوتے گئے، بڑے ہو کر جب آم پک گئے تو جس نے وہ آم لگایا تھا، جس نے گٹھلی ڈبائی تھی زمین میں، جب وہ آم کھانے لگا، کھاتے 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 جب آم سارا اس نے کھا لیا تو وہ گٹھلی جو سب سے پہلے کاشت کی تھی وہی گٹھلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ سبحان اللہ۔ ہر وہ شے جو اول ہوتی ہے وہی شے آخر ہوتی ہے، کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری حفظ اللہ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھائی یہ بات۔ آپ فرماتے ہیں مشکل باتوں سے آپ مثالوں سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن آسان مثال یہ ہے کہ تم کاغذ اور قلم لو، اور کاغذ قلم لے کر ایک کاغذ پر گول دائرہ بناؤ۔ جب گول دائرہ بنانا لگو گے نا تو پہلے تم نے کاغذ پر قلم رکھنی ہے، قلم رکھ کر پھر دائرے کا خط کھینچتے کھینچتے گول دائرہ لا کے تم نے وہاں دائرہ ختم کرنا ہے جہاں سے شروع کیا تھا۔ فرماتے ہیں تمہارے دائرے کا جو نقطہ اول تھا وہی نقطہ آخر بنا۔
تم نے کاغذ پر قلم سے ایک دائرہ بنایا اور تم نے خود دیکھ لیا کہ اس دائرے کا جو نقطہ اول تھا وہی نقطہ آخر بنا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جس طرح تمہارے دائرے کا جو نقطہ اول تھا وہی نقطہ آخر بنا، بس مصطفیٰ کریم اس مرکز کائنات کا نقطہ اول بھی آپ ہیں اور اس کائنات کا نقطہ آخر بھی آپ ہیں۔ تو کہہ دو کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ حاضرین کرام، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیت کا کیا کہنا؟ جب صحابہ اکرام مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر اس بات پر غور و خوض کرتے ہیں کہ بزم کائنات پر ہزاروں چیزیں ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، پتھر ہیں، یہ سب کچھ ہے، پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آخر اللہ نے ان سب چیزوں میں سے کس چیز کو پہلے پیدا کیا ہوگا؟ جب بات طے نہ ہوئی، فیصلہ نہ کر پائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ تم دربار رسالت میں جاؤ اور جا کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سوال کرو کہ آقا یہ بزم کائنات کی سج دج، یہ کائنات کی رونقیں، یہ کائنات کی خوبصورتی اور ہزاروں طرح کی یہ مخلوق، یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، آقا یہ ارشاد فرمائیں کہ ان چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ۔ اب چیزیں تو بے شمار ہیں، نبی پاک فرماتے کہ مجھے کیا پتا، اتنی بسیط کائنات ہے، مجھے کیا خبر، میں تو معاذ اللہ علم غیب نہیں جانتا، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ نہیں، آقا علیہ السلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ ہی، اے جابر سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یا نبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، للکار کے بولو، نعرہ رسالت۔ اچھا ایک بات سمجھ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر کچھ افراد گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر وہ کہتے ہیں بتاؤ لکھا کہاں ہے۔ یہ جملہ آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں بتاؤ یہ لکھا کہاں ہے۔ اب ہم بے بس ہو جاتے ہیں، لکھا کہاں ہے؟ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ لکھا کہاں ہے؟ کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ ہی، اپنے نور سے پیدا کیا ہے، ہی اشارہ ہے کہ اپنے نور سے پیدا کیا۔ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہی تو شرک ہے نا، اللہ کے نور سے اگر پیدا ہوئے تو شرک ٹھہرا۔ پھر آپ جواب دیں ان کو کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں اس چیز کا جواب دو کہ ہم سارے انبیاء علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لیتے ہیں، تو جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ جب عیسیٰ روح اللہ ہو سکتے ہیں تو ہمارے آقا نورا من نور اللہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور آسان بات سن لو، جب اللہ نے آدم صفی اللہ کو پیدا کیا، اپنے ید قدرت سے اس کا خمیر گوندا، آدم علیہ السلام کی لوک پلک سواری، آدم علیہ السلام کا یہ ڈھانچہ تخلیق فرمایا،
آدم علیہ السلام کا یہ پیکر خاکی بن گیا، ہاتھ تھے حرکت کوئی نہیں تھی، پاؤں تھے حرکت کوئی نہیں تھی، آنکھیں تھی مگر دیکھتی نہیں تھی، پورا پیکر خاکی اللہ نے اپنے ہاتھ سے تراشا، اپنے ہاتھ سے بنایا، جو ہاتھ اس کی شان کے لائق ہے۔ جب سب کچھ بن گیا، ہاتھ بن گئے، ناک بن گیا، آنکھیں بن گئی، دماغ بن گیا، دل بن گیا، جسم بن گیا، جان نہیں تھی، تو اللہ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح آدم کے جسم میں پھونکی۔ اگر نورا من نور اللہ کہنے سے شرک ٹھہرتا ہے تو روح ہی سے پھر بدرجہ اعلیٰ شرک بنے گا۔ اگر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے آدم کے تن بدن میں تو شرک نہیں ہوا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے خلق فرمایا تو وہاں بھی شرک نہیں ہوگا۔ پھر سرکار کی اولیت کا کیا کہنا، آپ کے اول خلق ہونا، پھر آپ کی نبوت پر جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے محبوب یہ ارشاد فرمائیں کہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ نبی کب سے ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال تھا کہ آپ نبی کب سے ہیں۔ یہ جو مسئلہ چلتا ہے نا مختلف مقاطب فکر میں کہ 40 سال تک پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بنایا جاؤں گا، اور 40 سال کی عمر میں آپ نبی بنے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام پر قربان جائیں، انہوں نے ہمارے عقائد کو پہلے ہی حل کر دیا ہمیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ سوال کرتے ہو کہ نبی کب سے ہوں، سن لو، کنت نبیوں وآدم بین الطین والماء، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور اس پر بھی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک اندازہ بتایا گیا، مگر نہ اس سے بھی پہلے کی بہت اولیت مصطفیٰ ہے، وہ تو یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ جب آدم صفی اللہ پانی اور مٹی کی کشمکش میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پتہ چلا نبی بن کر نہیں، نبی بن کر آتا ہے، نبی آ کر نہیں بنتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جسے خدا نبوت کا تاج دے کر عالم دنیا پر بھیجتا ہے، نبی آ کر نہیں بنتا بلکہ نبی بن کر آتا ہے۔ لوگوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر طعن کیا، اعتراض کیا اور کہا کہ اے مریم یہ ایک دن کا بچہ تو کہاں سے لائی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے مریم تو ان کو کہہ دے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، یہ قرآن مجید ہے، تو کہہ دے کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، بچے سے پوچھ لو۔ فاشارت علیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا کہ بچے سے پوچھ لو۔ اکھڑ مزاج لوگ، گستاخ و بے ادب لوگ بولے بھلا دیکھو کتنی شاطرانہ چال ہے، معاذ اللہ، ایک تو بچہ جنم دیا اس کا ثبوت کوئی نہیں، دوسرا کہتی ہیں کہ بچے سے پوچھ لو، بھلا ایک دن کا بچہ کیا بتائے گا؟ کچھ سیانے لوگوں نے کہا چلو پوچھتے تو صحیح ہے نا۔ عیسیٰ روح اللہ کے گہوارے کے چاروں طرف بندے کھڑے ہو گئے، اپنے بھی آگے، بیگانے بھی آگے، تماشائی بھی آگے، حق کے متلاشی بھی آگے، بچے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے بیٹا بتا تو کدھر سے آیا، کون ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے عیسیٰ روح اللہ نے فصیح بلیغ الفاظ کے اندر کہا لوگو کیا پوچھتے ہو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ بس حاضرین محتشم آگے حول آخر پر چند جملے عرض کرنے تھے، لیکن طبیعت کچھ ایسی، کوئی وقت بھی کافی ہو گیا، تو بہر کیف
محفل میلاد شریف کا انعقاد بہت ہی اللہ کی عبادات میں سے افضل ترین عبادت ہے، اور جن گھروں کے اندر میلاد شریف ہوتا ہے آفات و بلیات پورا سال اس گھر کا رخ نہیں کر سکتے۔ اور میلاد پاک کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جس گھر میں میلاد پاک ہوتا ہے وہاں امن سکون ہوتا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جی ہمارے شیخ کامل حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس علاقے کے اندر میلاد شریف کو ایک روایت دیا، اور میلاد شریف کی برکات سے اس علاقے کو مالا مال فرمایا۔ اور میلاد شریف کی برکات ہم تو کہتے ہیں نا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ہمارے آقا، ہمارے پیر و مرشد کوئی دعوت کرتا نا تو آپ دعوت پر نہیں جاتے تھے، اور اس لیے نہیں جاتے تھے کہ یہ بلانے والا خوش طبعی سے بلا تو رہا ہے، 7 دوست ہوں گے، بوجھ بن جائے گا، تو آپ فرما دیتے تھے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آئیں گے۔ وعدہ نہیں فرماتے تھے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آئیں گے۔ کسی بندے نے آپ کے صاحبزادے کو کہا کہ آپ ابا جی سے کہیں کہ میرے گھر دعوت قبول کر لیں۔ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ تو میرے ابا جی کو کہہ کہ میں نے میلاد شریف کرانا ہے۔ جب میلاد کا نام آتا تو حضور انکار نہ کرتے، فرماتے ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا ہوا کیا، میں نے خود یہ چشم دید واقعہ ہے، اپنے گاؤں کی مسجد میں بیٹھے تھے، پیر صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو ہمارے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہ سارے جٹ لوگ ہیں، تو وہ پتہ چلا تو وہ بھی اندر آ گئے مسجد میں۔ ان کے پاس بہت بڑی گنے تھیں اور بڑے بڑے ان کے ملازم تھے ساتھ، انہوں نے مسجد میں ایسے گنے رکھ دی، تو کہنے لگے کہ پیر صاحب ایک ٹائم کا کھانا ہمارا قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا نہ تم مجھے کھلا سکتے ہو نہ میں کھا سکتا ہوں۔ انہوں نے سوچا شاید پیر صاحب کی کوئی ڈیمانڈ اونچی ہے، تو وہ کہنے لگے چودھری صاحب کہ جو آپ کہیں گے وہی میں کھلاؤں گا۔ فرمایا یہ بات نہیں، اگر مجھے کھانا کھلانا ہے تو تم میلاد شریف کرو، ہمارا کھانا بن جائے گا اور تمہارے گھر حاضری بھی ہو جائے گی۔ لو جی صبح ہو ان کے ڈیرے پر میلاد شریف کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے، جب تلاوت شروع ہوئی تو 15-20 گن مین اس طرح محفل کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ مولوی شریف صاحب سے انہوں نے کہا حضور یہ دشمنی والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے 10-10 15-15 بندے انہوں نے مارے ہیں، تو اب یہ اپنی حفاظت کے لیے گن مین انہوں نے کھڑے کیے ہیں۔ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوری زندگی آپ کی زبان سے کبھی یہ نہیں سنا کہ میں کہہ کر آپ نے اپنی ذات کو بیان کیا ہو کہ میں بڑی شان والا یا پیر ہوں، یہ نہیں۔ فقط اس دن میں نے سنا کہ حضور جلال میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ جتنے گن مین ہیں اندر چلے جائیں، یہ ساری گنیں اندر رکھ دو، جاؤ مخالفت پارٹی کو کہہ دو آ کر فائر کرے، اگر گولی چل گئی تو مجھے سید نہ کہنا، اگر گولی چل گئی تو مجھے سید نہ کہنا۔ اچھا پنڈاں تھاواں دے اندر ایک گل انج پوچھ دی جناب، انہوں نے جا کے دسیا مخالف پارٹی نو، انہوں دا جڑا وڈا سی نا نمبردار کوئی، انہیں آکھیا پترو گل ہے جے کہ جڑا کوئی کردے آیا ٹھیک ہے، جس بندے یہ گل آکھی ہے نا پھر انہیں اونج نہیں جے آکھی تے ہونا پھر انجی جے چپ کر کے بیٹھ رہا۔ پھر کیا ہوا، 2-3 بار محفل میلاد ہونے کے بعد دونوں پارٹیوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ آج وہ دونوں پارٹیاں آپس میں شیر و شکر ہیں، پھر سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو میلاد شریف کی برکت سے نفرتیں جاتی ہیں، قدورتیں جاتی ہیں، حسد ختم ہوتا ہے، عداوت ختم ہوتی ہے، بغاوت ختم ہوتی ہے، شر ختم ہوتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، عقیدتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں کہ سرکار کے دم قدم سے یہ دنیا بہار بن گئی، گلزار بن گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔